رحمۃ اللہ۔ میرے بھائی جزاک اللہ خیرن، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی وائس پوری نہیں سنی، تھوڑی سی سنی ہے۔ انشاءاللہ ہماری طرف سے نہ تان و تشنیع ہے، نہ ہماری طرف سے پتھر برسانا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو ہم تو قرآن و حدیث کے پھول برسا رہے ہیں، بدلے میں پتھر آتے ہیں، بدلے میں کیچڑ اچھالا جاتا ہے، سامنے والا جو ہے وہ تان و تشنیع اختیار کرتا ہے۔ اب کسی اہل حدیث نے کہا ہے کہ بریلوی حرام دہ ہے، اب یہ حرام دہ ہے، یہ ورڈ کیا ہے؟ پتھر ہے نا؟ تو بول چینل پر پوری دنیا نے سنے۔ اچھا جی، اہل حدیث کے علماء شیطان کے بوسٹر ہیں، یہ پتھر ہے نا؟ یہ پتھر کس نے برسایا؟ الیاس گمن دیوبندی نے برسایا۔ میں اپنی بات کروں اور ہمارے دیگر بھی، ہم تو اور میں تو اس کے باوجود، حالانکہ اس بندے نے شیطان کے بوسٹر کہا، علماء اہل حدیث کو کہا، اور سب کے سب ہمارے نزدیک علماء اہل حدیث معتبر ہیں، اور پھر اس میں میرے اساتذہ بھی ہیں، مثلا حضرت مولانا مفتی مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ۔ لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں الیاس گمن صاحب، طارق جمیل صاحب، حالانکہ طارق جمیل صاحب کا میں آپ کو واقعہ سناؤں، طارق جمیل سے ہمارے ایک سلفی بھائی ہیں انعام اللہ سلفی صاحب، انہوں نے ایک کتاب دکھائی، چھوٹی سی کتاب تھی محمد جونا گڑھی رحمت اللہ علیہ کی۔ طارق جمیل کو وہ کتاب دکھائی تو ان کی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں محمدیات پر، اور اس کے علاوہ بھی ویسے سعودی سے ان کا ترجمہ بھی چھپتا ہے قرآن مجید کا۔ بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے، بڑی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، شرک و بدعت اور بدعتیوں کا بہت رد کیا۔ تو طارق جمیل نے محمد جونا گڑھی کی کتاب دیکھتے ہوئے کہا اس بندے نے امت میں بڑا توڑ پیدا کیا ہے۔ ہم نے تو اس کے باوجود بھی طارق جمیل صاحب کا، ایون کہ میں اگر مفتی محمد اکمل کا نام لیتا ہوں تو صاحب ضرور لگاتا ہوں ادب و احترام سے، کہ وہ اپنے قبیلے میں ایک عالم ہیں، علم ویسے بھی ان کو ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ تقلید کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم پتھر نہیں برسا رہے، ہم انشاءاللہ پھول برسا رہے ہیں، لیکن انسان ہیں ہم بھی انسان، تو نسیان ہم سے ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ کبھی اگر پارلیمانی آداب کے خلاف ہماری زبان چل پڑی ہو تو ہم اس بندے سے بھی اور ویسے بھی جنرلی بھی آئی ایم ویری ویری سوری کہتے ہیں۔ پوری کوشش ہوتی ہے پارلیمانی آداب ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، اہل حدیث پتھر نہیں برساتا، ہماری طرف سے پھول ہیں، اور پھول بھی چنبیلی کے پھول ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ایسی بینی خوشبو کہ کیا ہی کہنے، بہترین خوشبودار پھول۔ اللہ کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پتھر تو وہاں سے آتے ہیں، حرام دہ ہے، شیطان کے بوسٹر ہیں، اور ایک اور کیا کہتا ہے وہ ایک مقلد مماتی مفتی کہتا ہے یہ اہل حدیث کافر ہیں، کیونکہ یہ تقلید کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی اتنی آیات سے تقلید ثابت ہوتی ہے۔ اور جب اس اللہ کے بندے سے میں نے پوچھا کہ جناب ایک آیت تو بتاؤ کہ جس میں تا کاف تک لام یا دال تقلید، یہ آیت کہیں ہے تو بتاؤ کہ اللہ نے کہا او مومنو، ایمان والو، اسلام والو، کرو تقلید، بھلے 4 اماموں کا نام نہ ہو۔ وہ آیت نہیں ہے، مگر ہم کافر ہیں ان کے نزدیک۔ ایک اور مقلد مماتی خضر حیات بکروی کیا کہتا ہے؟ اہل حدیث کا معنی ہے قرآن کا منکر۔ اب بتائیے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ تو وہی بات ہوئی۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ہک چور تے دوجا چترا، یہ وہی بات ہے۔ تو میرے بھائی، ہم پتھر نہیں برساتے، ہم پھول ہی برساتے ہیں۔ اب یہ ہمیں غیر مقلد کہنے والے، وہابی نجدی کہنے والے، اماموں کے گستاخ کہنے والے، سامنے والے کو ایسے بتاتے ہیں گویا کہ یہ جناب انبیاء علیہ السلام کے نعوذ باللہ ہم گستاخ ہیں، امام نہ ہوا ان کا پیغمبر سے بھی بڑا ہو گیا، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہم نے جب بھی کہا امام کا نام احترام سے لیا، پورا نام لیا، جسے نہیں بھی آتا اسے بھی پتہ چل جائے کہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ نعمان ان کا نام تھا، ان کے ابا جان کا نام ثابت تھا۔ تو اس کے باوجود
باقی قرآن حدیث بیان کرنا، اہل بدعت کا رد کرنا، یہ پتھر برسانا نہیں ہے۔ اگر یہ پتھر برسانا ہے تو اللہ کے قرآن نے کہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ،